السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم ارزقنا فهم النبیین وحفظ المرسلین والہام الملائکۃ المقربین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم بہت سارے موضوعات پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید، مرحبا بطالب علم۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اس علمی سفر میں۔ آج ہم تمام لوگ ماشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے رجسٹر کر کے، کسی کے کہنے پر یا خود اپنے شوق سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیوں سیکھنے آتے ہیں؟ ہم کیوں ہر ہفتے یہاں جمع ہوتے ہیں؟ ہمارا یہاں پر سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ انسان وہی کام کرنا چاہتا ہے اور محنت سے وہ اسی کام میں لگتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اس سے مجھے کیا ملنے والا ہے، کون سا فائدہ مجھے اس میں شامل ہونے سے حاصل ہونے والا ہے، کیا نفع ہے اس میں میرے لیے۔ اور جب یہ بات ہی کلیئر نہ ہو کہ ہم یہاں پر کیوں جڑ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کیوں ویکلی حلقہ ہو رہے ہیں، تو پھر وہ اتنی توجہ نہیں دیتا اس طرف۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے مقصد کے بارے میں بات کریں گے کہ آج ہمارا اس حلقے میں جڑنے کا مقصد کیا ہے۔ میں آپ سب سے بھی سوال کر رہی ہوں، کیا آپ لوگوں نے اس بات پر غور کیا کہ ہر ہفتے ہم اس حلقے میں کیوں جڑتے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دھیان سے ساری باتیں سنیں، ہم کو نالج ہو جائے اور ہم ٹیسٹ کلیئر کر کے انعام کے مستحق ہو جائیں۔ معاذ اللہ، کہیں ہماری جو سوچ ہے وہ یہیں پر آ کر تو نہیں رک جاتی کہ چلیں یہ اچھا ہو گیا، ہفتے ہفتے ایک پروگرام ہو جاتا ہے اور ہم اس میں حصہ لے لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا رٹ رٹا کے اس کے آنسر کر دیتے ہیں اور ہر ہفتے ہمیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ، ویسے مجھے امید ہے انشاءاللہ کسی کا بھی ایسا مقصد نہیں ہوگا، لیکن یہ شیطان تو ہم سب کے ساتھ لگائے، تو اگر کسی کا ایسا مقصد ہے بھی معاذ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ اچھا، میرا ایک اور سوال ہے آپ سب سے، کیا آپ لوگوں نے فکر کی تھی لوگوں کو انوائٹ کرنے کی؟ ہینڈ ریز کریں جس نے لوگوں کو انوائٹ کرنے کی فکر کی تھی۔ جی زینب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ریبا، ندا فاطمہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ۔ اچھا، بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس حلقے میں جڑنے کی وجہ سے ویکلی جو ہم جڑتے ہیں، کیا آپ نے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس کی؟ جی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہمارے اندر کچھ تبدیلی آ رہی ہے؟ اور دیکھیں، مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ جب خوش ہوتا ہے، اس کو کہیں سے خیر ملتی ہے، کہیں سے خوشیاں ملتی ہیں، کہیں سے اس کو فائدہ ملتا ہے، تو وہ اس کو سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اور شیطان اس کا اپوزٹ ہے۔ شیطان حسد والا تھا، اس کو برداشت نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں رہیں۔ اس کو یہ چیز جو ہے بالکل بھی برداشت نہیں تھی، اس لیے وہ اس بات کو کیسے اس نے آدم علیہ السلام کو مکر میں جو ہے مبتلا کر دیا۔ اور مومن اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ خیر کو شیئر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ فائدہ ہمیں ضرور انشاءاللہ لوگوں میں شیئر کرنا ہے۔ اچھا، آپ لوگ چیٹ باکس میں ذرا مجھے جواب دیں کہ ہم حلقہ کیوں جوائن کرتے ہیں۔ ہمارے اس حلقے سے جڑنے کا کیا مقصد ہے؟ علم اور یہ نالج، اوکے۔ جی ماشاء اللہ، سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، تقوی، سیکھ کر عمل کرنا ہے، ماشاء اللہ۔
جی، علم حاصل کرنے کے لیے، دوسروں تک شیئر کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ جی، جی، دعوت کی چاہت آئے، دعوت سے یاد آیا، چیٹ باکس میں جواب دیجئے، دائی کون ہے؟ چارجنگ اور ایمان، ویری گڈ، توحید، سبحان اللہ۔ جی، دین سے دور نہ ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ کے جوابات سے معلوم ہو رہا ہے آپ لوگ بہت جو ہے وہ حاضر ہو کر کے، ماشاء اللہ۔ جی، انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے، ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ کے جوابات سے۔ اچھا، ہمارا مین مقصد جو ان حلقات کو، ان حلقوں کو جوائن کرنے کا ہونا چاہیے، وہ اطاعت اللہ اور اتباع رسول ہونا چاہیے، کہ ہم جو ہے اللہ کی اطاعت پر آ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ کہ ہر مومن داعی ہے، اور داعی بھی ہیں، ہم مدعو بھی ہیں، ہم کو ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں بھی دعوت دے، ہمارے اوپر بھی کوئی کام کرے، ہمیں بھی کوئی موٹیویٹ کرے، اور ہم ایک مومن ہونے کی حیثیت سے خود بھی داعی ہیں، اپنے اخلاق اور معاملات کی درستگی کے لیے ہم ان حلقات کو جوائن کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت دل میں گھر کر جائے، صحابہ کی زندگیات کو، صحابیات کی زندگیوں کو جاننے کے لیے ہم ان حلقات کو جوائن کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہم ان حلقات کو جوائن کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے ہم ان حلقوں سے جڑتے ہیں، اور دین کی دعوت بہترین انداز میں آگے پہنچانے کے لیے ہم ان حلقوں سے جڑتے ہیں، فتنوں سے بچنے کے لیے ان حلقوں سے جڑنا ضروری ہے، سبحان اللہ، اور زوال اور پستی سے نکلنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حلقات سے جڑیں۔ دین کے حلقوں کو جنت کا باغ قرار دیا گیا، کہ جب جنت کے باغ سے گزرو تو خوب چڑھو، فرمایا جنت کا باغ کیا ہے؟ دین کے حلقے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا ہمارے اوپر فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہمارے لیے اتنی آسانی فرما دی، ہم گھر بیٹھے بیٹھے جنت کے باغوں میں گھوم رہے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیاوی نعمتوں سے بھی نواز رہے ہیں، انعام بھی مل رہا ہے بچیوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ فہد بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی چلوں، شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہ پوسٹر جس میں اما پارے کی تفسیر کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا، ذرا شیئر کیجئے اس کے۔ دیکھیں، قرآن کریم کو سیکھنے کی فضیلت اور اس علم کو حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ ہمارے دین نے ہم سے کیوں کہا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، علم لینا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں جب تک ہمیں معلومات نہیں ہوگی، ہم ان چیزوں سے نہیں جڑیں گے۔ تو آج میں آپ سب کو بتلانا چاہتی ہوں کہ اس علم کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے قرآنی علم حاصل کرنے کی، قرآن پاک کو سیکھنے کی، اس میں سمجھنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی، اس میں تدبر کرنے کی۔ تو دیکھیں، ہمارے اور آپ کے لیے یہ علم انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ انسان اس میں جتنا بھی غور و فکر کرتا ہے، پڑھتا جائے، کبھی بھی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کلام اللہ شریف کا حق ادا کر دیا، میں نے اس قرآن کریم کو جیسا پڑھنے کا، جیسا سمجھنے کا حق تھا، میں نے اس کو ادا کر دیا، کوئی کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، یہ علم جو ہے، قرآن کا علم، یہ ایسا علم ہے جو باقی علوم کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سائنس پڑھ لی، کوئی آپ نے ہسٹری پڑھ لی، کسی کمپیوٹر میں آپ نے، کسی سبجیکٹ میں آپ نے کوئی پی ایچ ڈی کر لی تو آپ سوچیں کہ بس اب مکمل جو ہے میں نے اس علم کو حاصل کر لی۔ قرآن کا علم ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا جو اسٹوڈینٹ ہے، جو قرآن کا طالب علم ہے، وہ مرتے دم تک طالب علم ہی رہتا ہے، اور رہنا بھی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک دو دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نئے سرے سے شروعات کرتے ہیں قرآن شریف پڑھنے کی۔ تو ساروں کو جو ہے وہ یہ اپنے پلو سے اس بات کو باندھ لینا ہے کہ ہمیں قرآن کا ساتھ جو ہے وہ مرتے دم تک نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں قرآن سے تعلق ہمیشہ رکھنا ہے، تاکہ جب ہم اٹھائے جائیں تو ہمارے لیے پکارا جائے کہ پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، جیسے دنیا میں تم پڑھتے تھے اسی طرح آج پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، سبحان اللہ۔ اور قرآن کی اہمیت کے لیے سب سے ضروری چیز تو یہی ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ دیکھیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ،
یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور جب مسلمان ہو گئے تو ایسے مسلمان ہوئے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کو کھولتے تو رونے لگ جاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس کو قرآن کو نکالتے تھے، دیکھتے تھے، اس کو روتے تھے، اور بس ایسے ہی کہا کرتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت اور اہمیت تھی۔ اچھا، یہ بات اس شخص کو ہی محسوس ہو سکتی ہے جس کے دل میں قرآن پاک کی محبت بے پناہ ہو، پھر وہی کہے گا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ دیکھیں، کوئی ہمارا عزیز، کوئی پیارا دور ہو جائے، اس کی کوئی چیز دیکھیں تو کیسے ہم کو لگتا ہے کہ ماں، اگر بیٹا پڑھنے گیا ہے تو کہیں جاب کے لیے باہر گئے ہیں تو ماں کہتا ہے یہ میرے بیٹے کی چیز ہے، یہ اس کا کپڑا ہے، یہ میرے بچے کا ہے۔ اس طریقے سے ماں کی کوئی یادگار ہوتی ہے، کوئی نشانی ہوتی ہے، تو بچی کبھی نکالتی ہے ماں کا دوپٹہ، اس کو چومتی ہے، یہ میری امی کا ہے۔ کیوں وہ ایسا کر رہی؟ بار بار دیکھتی ہے اس کو، کئی مرتبہ الماری کھولیں تو یہ میری امی کے کپڑے ہیں، پھر اس کو محبت سے سجاتی ہے۔ تو یہ سب کس بنا پر ہو رہا ہے؟ بار بار کھولنا، بار بار دیکھنا، بار بار چومنا، اس کو یاد کرنا، ہماری امی یہ پہنا کرتی تھی، یا ہمارا بھائی اس کو جو ہے وہ پسند کیا کرتا تھا، یہ ہمارے بچے کے فیوریٹ کپڑے تھے، یہ اس کا فیوریٹ کلر ہے۔ جب انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور ایک مومن کے لیے مومن کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی وہی اس قرآن کو بار بار کھولے گا، دیکھے گا، پڑھے گا، چومے گا، اس کو سمجھے گا، اور یہی کہے گا یہ میرے رب کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تفسیر جز اما پارا، یہ انشاءاللہ 26 دسمبر سے کورس شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب اگر آپ تفسیر پڑھے ہوئے ہیں پھر بھی کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو پڑھ رکھی ہے، مجھے تو آتا ہے اما پاری کی تفسیر، کیا میں تو پورا قرآن پڑھی ہوئی؟ نہیں، آپ اس میں جتنا زیادہ ڈوبیں گے اتنے ہی زیادہ موتی آپ کے ہاتھ لگتے جائیں گے۔ میرے آپ سب کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اس کورس کو ضرور جوائن کریں۔ دیکھیں، قرآن پاک جب نازل ہوا تو پہلا لفظ کیا تھا وحی کا؟ اقرا، پڑھیے۔ تو وہ قوم کیسے ان پڑھ رہ سکتی ہے جس کی شروعات ہی اقرا سے ہوئی ہے؟ آج جب ہم اس دین کو سیکھیں گے نہیں، اور دین ہمیں کیسے آئے گا؟ دین قرآن سے آئے گا۔ قرآن کے ذریعے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی۔ آج ہم قرآن پڑھتے نہیں، قرآن سیکھتے نہیں، اس میں غور و فکر کرتے نہیں، اور سوچتے ہیں کہ معاشرہ یوں ہی سنور جائے۔ نہیں نہیں، دیکھیں، ہم تبھی یہ امید کر سکتے ہیں کہ امت کا حال بدل جائے، گھر گھر میں علم کا چراغ روشن ہو جائے، گھر گھر جو ہے وہ اس نور سے منور ہو جائے، گھر گھر سے اندھیرا دور ہو جائے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب گھر گھر میں جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے، کیونکہ العلم نور، علم نور ہے، اندھیروں کو دور کرنے والا ہے، شیطان کے واروں سے بچانے والا ہے۔ لہٰذا یہ علم، جو علم قرآن ہے، تفسیر کا علم جو ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایسا ضروری ہے جیسے زندہ کے لیے آکسیجن فرض ہے، ایسے ہی یہ قرآن کا علم ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ علم ہم نے نہیں سیکھا تو غفلت چھا جائے گی، اور پھر دنیا ذہنوں پر غالب آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھیان ہٹ جائے گا۔ اور جب اللہ کی طرف سے دھیان ہٹتا ہے بندے کا تو آخرت کی فکر نہیں رہتی، اور جب آخرت کی فکر نہیں رہے گی تو مقصد حیات کھو جائے گا، اور جب کسی انسان کا کوئی مقصد ہی نہ رہ جائے جینے کا تو پھر وہ جانوروں کی طرح کھائے پیے اور دنیا سے چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، قرآن کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر جس چیز کی تفسیر بیان کی گئی وہ ہے ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ سارا قرآن ہمارے نبی کی زندگی، قرآن کی عملی تفسیر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات نازل کیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر اس پورے قرآن کی عملی تفسیر امت تک پہنچا دی۔ تو یہ بھی سیرت کا ایک کورس جو ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ 1 جنوری سے شروع ہونے جا رہا ہے 1 پارٹ 2 پیس فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ اس کے بارے میں بھی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آشنا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اس میں پنہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ہم کو سیرت پڑھنی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اتباع رسول جاننے کے لیے، کیسے صحابہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر ادھر سے ادھر ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے سیرت کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے، لوگوں تک دعوت دین پہنچانے کے لیے سیرت کا پڑھنا ضروری ہے، لوگوں دین اسلام پر جو لوگ مدعے کھڑے کرتے ہیں ان کے دفاع کے لیے سیرت کا پڑھنا ضروری ہے، فتنوں اور زوال سے امت کو بچانے کے لیے، خود بچنے کے لیے، اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے سیرت کو عام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، اچھا میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ہم سب جانتے ہیں سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت
ویسے تو کسی کی بھی بایوگرافی کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا لکھا گیا، اتنا لکھا گیا، اتنا لکھا گیا کہ اب یہ لفظ کہیں پر خاص اگر صرف سیرت بولا جائے تو اس سے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہوتی ہے۔ تو سیرت کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس نبی پر ہم ایمان لائے اور جن پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جب تک ان کی زندگی کو ہم نہ جانیں، نہ سیکھیں، تو کبھی بھی ہم ان کو اس طرح فالو نہیں کر سکتے جس طرح ان کو فالو کرنے کا حق ہے۔ یہ نعتیں پڑھ لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قصیدے پڑھ لینا، یہ تو محبت جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، یہ تو ہم اپنے آبا کی تقلید میں کر رہے ہیں۔ سیرت سے ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ واقعی وہ قابل تعریف ہیں، واقعی وہ قابل محبت ہیں، واقعی ان کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ جو انسانیت میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں وہ کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی؟ لوگ فنکاروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، سائنسدانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، شاعروں کے بارے میں پڑھتے ہیں اور نہ جانے کن کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن کسی کو بھی یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ وہ بیسٹ ہے پوری انسانیت میں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسٹ ہونے کا خطاب ملا ہے۔ تو ہم ان شخصیت کو کیوں نہ پڑھیں جو ساری دنیا کے سب سے بیسٹ انسان ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اچھا، ایک اور مین چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ سیرت پڑھنے سے ہمارا جو مین مقصد رہے گا، مین پرپس ہمارا رہے گا، وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے محبت کرنے لگ جائیں جیسا آپ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ آپ محسوس کریں گی سیرت پڑھنے کے بعد کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ ان سے محبت کیے بغیر انسان کا چارہ ہی نہیں، انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ چلیں ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ مجھے امید ہے آپ انشاءاللہ ان دونوں کورسز میں ضرور حصہ لیں گی اور اس کو شیئر بھی کریں گی تاکہ آپ کی وجہ سے خیر عام ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے عظیم سے نواز۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے برے اخلاق اور مستورات۔ برے اخلاق کیا ہیں؟ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ دیکھیں اس آیت کے اندر کچھ غلط باتوں اور برے اخلاق سے بچنے کی طرف توجہ دلائی گئی، جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ظن۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو۔ تو گمان ہے کیا؟ یہ ظن کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بارے میں رائے رکھنا، سوچنا، کوئی خیال کرنا، یہ ظن کہلاتا ہے۔ اور فرمایا بہت زیادہ گمان سے بچو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گمان تو ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی اوپینین، کوئی رائے نہ رکھیں، آپ کا کسی کے بارے میں کوئی خیال نہ ہو، کوئی رائے نہ ہو، لیکن جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کثیرا من الظن، کثرت والے ظن سے روکا جا رہا ہے۔ تو کون سا گمان ہے، کون سا ایسا ظن ہے جو بار بار آتا رہتا ہے؟ کون سا خیال بار بار آتا ہے؟ عموماً جو برا ہوتا ہے۔ کوئی ایشو آ رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے ہیں، دیکھیں کیا ایشوز ہو رہے ہیں۔ آواز میری صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ ہینڈ ریز کریے یا چیٹ میں لکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم بات کر رہے ہیں ظن کے بارے میں۔ تو یہ ظن، کون سا ظن بار بار آتا رہتا ہے؟ عموماً جو برا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں اچھا گمان اور وہ بھی کثرت سے آنا۔ یہ شاید کوئی ایک آدھی ایسا انسان ہو جس کے بارے میں کثرت سے گمان آئے اور وہ بھی اچھا ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں
निगेटिव थिंकिंग, बुरा सोचना और बुरा सोचते चले जाना और फिर उसको फॉलो अप करना और रिपीटेडली ऐसा करना और करते ही रहना। तो इसके बारे में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्म, कि बाज़ जो गुमान है वो गुनाह है। हर किस्म का गुमान जो है वो हर किस्म का गुमान गुनाह नहीं है। हर किस्म का गुमान से नहीं मना किया, बल्कि फरमाया बाज़-ज़न्नि इस्म, कि बाज़ गुमान ऐसे हैं जो गुनाह हैं। तो हर किस्म की राय रखना किसी के बारे में ममनू नहीं है, लेकिन बाज़ राय ऐसी होती हैं जो दुरुस्त नहीं है, वो गुनाह में शुमार होती हैं। और अकज़बुल हदीस कहा गया है गुमान को, कि सबसे झूठी बात जो है जिसकी कोई हकीकत नहीं वो है गुमान, ज़्यादा गुमान, बदगुमानी। और असल बात ये है कि जब किसी के बारे में इंसान का गुमान जो है वो गलत हो जाता है, ख़याल जब उसका किसी के बारे में गलत हो जाए, तो फिर इंसान जो है उसके बाद उसकी हर बात उसको गलत नज़र आने लग जाती है। और इंसान एक ऐसे गलत रास्ते पर चल पड़ता है, एक ऐसी बुरी डगर पर चल पड़ता है कि उसके बाद उसको उस इंसान की सारी खूबियाँ जो हैं वो भूल जाता है और उसकी खूबियों की बजाय उसके अंदर ऐब ही ऐब उसको नज़र आने लग जाते हैं। और अगर हम देखें तो अक्सर ताल्लुकात की खराबी की जो बुनियाद है वो बुरे गुमान ही होते हैं। देखें, अगर किसी से भी आपके ताल्लुकात दुरुस्त ना रहें तो जान लीजिए कि इसके पीछे बुरा गुमान छिपा हुआ है। इसलिए फितने का दरवाजा खोलने से भी मना फरमा दिया गया। ये दरवाजा खोलो ही ना, बच जाओ वला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू, बच जाओ ज्यादा गुमान करने से, फितनों का दरवाजा खुलने ही ना दो। और वो दरवाजा क्या है? यही बुरे गुमान, बुरा ख़्याल आने ही ना दो, और अगर आ जाए तो फिर उसको जड़ ना पकड़ने दो, ठहरने ना दो उसको अपने ज़हन में। अच्छा, बाज़ लोगों का तरीक़ा क्या होता है कि अगर किसी से उनका ज़रा-सा भी इख्तिलाफ़ हो जाए या इस किसी ने उनकी कोई बात नहीं मानी या उनकी किसी बात को कोई अहमियत नहीं दी या उनके मशवरे को कबूल नहीं किया, तो वो फ़ौरन उस शख़्स से जो है वो इख्तिलाफ़ करने लग जाते हैं। और फिर उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई बदगुमानी की वजह से उसकी बुराई तलाश करने लग जाते हैं और फ़ौरन उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी अगर 99% उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, तो उनको भी भुलाकर वो उसकी एक ख़ामी के पीछे पड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह! देखें, इंसान के दिलो-दिमाग पर बुरा गुमान अंधेरे बल्कि आँधी की तरह छा जाता है। फिर उसके पीछे उसको सामने वाले की कोई अच्छाई नज़र ही नहीं आती। और मोमिन की सिफ़त क्या है कि मोमिन हर एक के बारे में अच्छा ख़्याल करता है। और ये जो गुमान करना है, ये भी गुमान करने वाले को ही नुकसान देता है। देखें, जब कोई मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने में इतना ज़्यादा दीवाना हो जाए कि फिर वो साँप भी पकड़ने लग जाए तो क्या होगा? साँप उसको डस लेगा। तो इसी तरह गुमान भी है कि बिना सोचे-समझे ज़्यादा सोचना, ज़्यादा गुमान लगाना, अपने दिमाग में बातों को बिठा लेना, ये इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात इंसान अच्छे दोस्तों को, अच्छे रिश्तों को, बहुत सारी नेमतों को खुद से महरूम कर देता है। और आप देखेंगे कि इसमें अक्सर जो खराबियाँ आती हैं इन चीज़ों में, वो बुरे गुमान की वजह से ही आती हैं। और गुमान की एक अच्छी किस्म भी है कि अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखना, अल्लाह के बारे में गुमान रखा जाए और अच्छा गुमान रखा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छा गुमान रखना, नेक लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखना, अल्लाह ताला के बारे में शिकवे, शिकायत, दिल में किसी तरह का मैल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला किसी बंदे पर कभी ज़ुल्म नहीं करता। कभी अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदे का बुरा नहीं चाहता। बाज़ औक़ात हमें थोड़ी-सी तकलीफ़ पहुँचती है, तो हम अल्लाह ताला के बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा चाहता ही नहीं है, तो ये इंतहाई गलत है। हदीस कुदसी में भी आया, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। अगर अल्लाह और उसके रसूल के बारे में हम अच्छा गुमान नहीं रखेंगे, तो खुद को हम जो है वो हलाकत में डाल रहे हैं। इस तरीके से नेक लोगों के बारे में भी, जो अपनी सलाह और तक़वा के बारे में मशहूर हों, उनमें भी अगर आप जो है आपको उनके बारे में कोई बुरी बात मालूम चले या कोई बतलाए, तो आपने फ़ौरन यकीन करने से पहले अपने ज़हन में उनकी अच्छाइयाँ ढूँढनी है। अपने ज़हन को उनकी अच्छाइयों की तरफ लेकर जाना है। क्योंकि हो सकता है जो आप तक खबर पहुँची है, वो किसी बदगुमानी पर, किसी गलतफ़हमी पर मबनी हो और फिर बाद में आप पकड़े जाएँ। अच्छा, एक गुमान वो होता है जो इंसान की अमली ज़िंदगी में ज़रूरी होता है, जैसा कि ज़न्ने गालिब,
جیسے عدالت میں آپ دیکھیں گے کہ جب فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو جو جج ہوتا ہے وہ سارے دلائل سن کر ظن غالب کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، جدھر غالب گمان ہو جائے سنی سنائی باتوں سے، جو گمان کیا جاتا ہے سنی سنائی باتوں پر، وہ والا گمان حرام ہے، لیکن جو سوچ سمجھ کر جج ایک گمان کر کے فیصلہ کرتا ہے وہ والا گمان شریعت میں حرام نہیں۔ اور دیکھیں ایک گمان اس طرح کا بھی جائز ہے کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے برائی دیکھ لیں، جیسے کسی کو آپ نے چوری کرتے ہوئے دیکھا، چگلی کرتے ہوئے دیکھا، غیبت کرتے ہوئے آپ نے کسی کو پکڑا، تو پھر آپ کے دل میں ظاہر سی بات ہے گمان آئے گا کہ کہیں یہ شخص دوبارہ ایسا نہ کر لے، کہیں پھر سے یہ چوری میں مبتلا نہ ہو جائے، تو آپ نے اس سے الرٹ بھی رہنا ہے۔ یہ والا گمان آپ کے لیے جائز ہے جو آپ اپنی سیفٹی کے لیے کریں، لیکن ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ کوئی بات کر رہا ہے تو ضرور ہمارے بارے میں کوئی برائی ہو رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کی چیزیں جس سے معاشرہ بھرا پڑا ہے، اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، گمان کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور ولا تجسسوا، تجسس میں بھی نہ پڑو۔ تو یہ تجسس کیا ہے؟ کیونکہ گمان کے بعد میں انسان تجسس میں پڑ جاتا ہے، جب کسی کے بارے میں اس کے دل کے اندر بدگمانی بیٹھ جاتی ہے، اب وہ اس میں تجسس میں لگ جاتا ہے، ڈھونڈنے لگ جاتا ہے اس کی برائیوں کو، چیزوں کو کھوجنے لگتا ہے۔ لہٰذا ولا تجسسوا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہماری نفسیات کو کون جانتا ہوگا؟ اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ بدگمانی کے بعد تجسس میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے فرمایا ولا تجسسوا، کہ اگر گمان برا ہو ہی گیا ہے تو بس یہیں پہ رک جاؤ، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، تجسس نہ کرو، چھپی ہوئی باتیں کسی کی تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، ہر ایک سے خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے تجسس اور ایک ہوتا ہے تحسس۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ تجسس کہتے ہیں اندرونی معاملات کی ٹوہ لگانے کا نام ہے تجسس، جیسے نگیٹیوٹی، کسی کے بارے میں نگیٹو سوچنا، وہ آ جاتا ہے تجسس کے اندر۔ اور تحسس تلاش اور جستجو کے معنی میں آتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ، وہ ہوتا ہے تحسس۔ اور اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہر انسان کو جو ہے اسلام نے اندرونی اور چاہے وہ معاشرتی ہو، ہر معاملے میں انسان کو شخصی آزادی جو ہے وہ اسلام نے عطا کی۔ کسی کو حق نہیں دیا کہ وہ کسی کے پرسنل معاملات میں جھانکے، اس کی ٹو لگائے۔ اور اگر اصلاح کے لیے کسی کا تجسس یا تحسس کیا جائے تو پھر وہ جاسوسی نہیں کہلائے گا۔ اگر جیسے بچے کی غلط حرکت پر نظر رکھیں آپ اس لیے تاکہ اس کو واعظ و نصیحت کریں، اس کو تلقین کریں، اس کی تربیت کے طریقے بتلائیں، تو یہ والا منع نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا گمان جو ہے وہ کئی طریقے کا ہوا کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، تجسس کی صفت، یہ صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں دی تھی؟ دی ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو؟ تاکہ علم اور تعمیری کاموں میں تجسس کرو، کائنات کے رازوں کو ٹٹولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تھی، انکشافات کو جو ہے وہ کائنات کے رازوں کا انکشافات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نعمت عطا کی تھی۔ آج ہم تحقیق کے اس عنصر کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالا تھا، اللہ نے ہمارے اندر رکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ میدانی تعلیم کے میدان میں جائیں، تعلیم حاصل کریں۔ اگر آپ سائنس کے اسٹوڈینٹ ہیں یا کسی اور چیز کے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کیوریوسٹی رکھی ہے آپ کے اندر، اس کو آپ وہاں استعمال کریں اور انسانیت کے فائدے اور بھلائی کے لیے نئی نئی چیزیں تلاش کر کے لائیں، اس کو ڈھونڈیں۔ یہ انسان کی فطرت میں یہ والی تلاش، یہ والا تجسس، یہ والی جستجو اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اس اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، اس جذبے کو ہم نے لوگوں کے عیب تلاش کرنے، گندگی میں جو ہے گندگیوں، لوگوں کے چھپے ہوئے عیب اور ان کی گندگیاں ڈھونڈنے میں ہم اس کو صرف کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ سب شوق اور ذوق کی بات ہے۔ ہمیں کسی کے تجسس کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جس برائی پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے اس کو جا کر ڈھونڈ کر ہم نکال کر لائیں۔ ہم اتنا گندا کام کریں؟ یہی ہیرے موتی ہمارے ہاتھ لگنے کو رہ گئے؟ کیا ہماری قسمت میں یہی کام کرنے کو رہ گیا تھا کہ ہم دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتے پھریں؟ کیا ہمارے ذمہ یہی تلاش رہ گئی ہے؟ لوگ کہاں کے کہاں جا رہے ہیں اور ہم کس میں لگے پڑے؟ اور طرح طرح کے تجسس معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جیسے رزلٹ آیا تو ہم اپنے سے پہلے دوسرے کی مارک شیٹ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں تو فلاں کے کتنے نمبر آ گئے۔ کسی کے کوئی زیور کپڑے آئے تو اس میں تجسس، اتنا آ کہاں سے رہا ہے؟ کوئی گھر بنا رہا ہے، رہنے والے تو کوئی ہے نہیں، کمرے اتنے بنا لیے، اور آمدنی ان کی پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے، پتہ نہیں کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ سوچیں کیا اس سب سے حاصل ہونے والا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے ہمارا؟
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی ان کی عمر پوچھتا تو وہ فرماتے کہ تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، تمہارا اس سے کیا کام۔ اور واقعی ہم جاننا کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو یہاں پر پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ دوسروں کی ذات کے بارے میں تجسس کرنے سے ہم چاہتے کیا ہیں؟ کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان جیسے گناہ گاروں سے کیا سیکھنا؟ سیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، سیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر سیکھیں۔ اس کو تو آج تک ہم نے پڑھا نہیں، اس کو تو ہم جانتے نہیں، آپ کی سنتوں کا ہمیں معلوم نہیں، تو ہم ان انسانوں سے کیا سیکھیں گے؟ تو پھر یہی بات ہے کہ بس انسان کے ذوق کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس مادے کا استعمال، جو اتنا خوبصورت مادہ اللہ تعالیٰ نے تجسس کا دیا ہے، اس کا استعمال کہاں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کہ بھائی اگر کسی کا مر جائے تو اسے دفنانے کے بجائے وہ اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھانے لگ جائے، اس کے یہی غیبت ہے کہ کسی کے پیچھے اس کے بارے میں ایسا اس کا ذکر کرنا کہ اگر سامنے کہے تو اس کو ناگوار گزرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو، تمہاری عزت تم پر اس طرح آرام ہے جیسے آج تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں تمہاری اس بستی کے اندر حرام ہے۔ سنو، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ جس طرح مال پر ڈاکہ ڈالنا حرام، جس طرح کسی کو قتل کرنا حرام، جس طرح چوری کرنا حرام، جس طرح کسی کی آبروریزی کرنا حرام، کسی کو بے عزت کرنا حرام، اسی طرح جو ہے وہ غیبت بھی حرام ہے۔ کیا وجہ ہے کہ قاتل کو تو ہم برا سمجھتے ہیں، چور کو تو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن غیبت کی برائی ہمارے اندر سے نکل چکی ہے۔ غیبت کی برائی ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی ایک عام وجہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، غیبت، بہتان اور چغلی، تانا زنی، دل شکنی، زبان درازی، غصہ، ریاکاری، ان کو عام طور پر ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان گناہوں کی وجہ سے انسان کا ایمانی لیول بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں زندگی گزارنے کے بہت سارے اصول بتلائے ہیں، وہاں ہمیں بہت خوبصورت سا اصول ایک پرائیویسی کا بھی دیا ہے، اور اس کا حق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پرانے زمانے میں پرائیویسی کا کون سا تصور ہوگا، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ پرائیویسی تو آج کا ماڈرن ٹرم ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے ہر کسی کو پرائیویسی دی، جیسا کہ فرمایا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہ جاؤ، اور کسی کے گھر جانے لگ جاؤ تو 3 مرتبہ دستک دو، دروازہ نہ کھلے تو بغیر ناراضگی کے واپس ہو جاؤ۔ تو دیکھیں اسلام کیسے ہماری جو ہے وہ پرائیویسی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، لیکن آج یہ چیزیں ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ معاشرے کے اندر ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں کیا جا رہا۔ کسی کا تجسس، کسی کی ٹو میں لگے رہنا، کسی باتوں کو تلاش کرنا، یا کسی کے گھر اچانک سے جا دھمکنا اور یہ کہہ دینا یہ تو اپنائیت سمجھتے ہیں ہم کہ بڑے اپنے ہیں، جس وقت دل ہوا منہ اٹھائے چلے آئے ہیں، دوسرے کی باتوں میں جو ہے وہ ان کو، ان کی باتوں میں ان کو ٹوکنا، ان کی باتوں کو کاٹنا، اس کو ہم نے اپنا حق سمجھ رکھا ہے۔ گھر کے افراد کے فون اٹھا کے چیک کرنا، اور ہم سوچتے ہیں کہ اس میں حرجی کیا ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی چیزوں کا جائزہ لینا، ہم اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ سب پرائیویسی کے خلاف ہے۔ باپ بیٹی کے کمرے میں جانے سے پہلے نوک کرے، بہو اپنے میکے میں جا کر سسرال کی خبریں نہ پہنچائے، ساس اپنی بہو کی باتیں اپنی بیٹیوں تک نہ پہنچائے، اس طرح سے سوشل میڈیا پر اپنے گھروں کی باتوں کو، اپنے گھروں کی خبروں کو یا دوسروں کی باتوں کو شیئر نہ کیا جائے۔ کسی کے گھر جائیں تو ان کے گھر کی چیزیں نوٹ کر کے باہر آ کر بیان نہ کی جائیں۔ کسی کے گھر میں جائیں تو بالکل اندھے بن کر جائیں، اور وہاں سے واپس آئے تو گونگے بن کر واپس آئیں۔ جو آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے رہا ہے وہ گویا کہ آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے، اس لیے اس نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی ہے، اور اس گھر کی پرائیویسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن اگر کسی کے گھر آنے کی باتیں جاننے کے بعد ہم باہر پہنچانے لگیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور ہمیں یہ باتیں بالکل بھی بری معلوم نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے ہیں اس میں حرجی کیا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑے فتنے اور فساد کی جڑ ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے سوچ کو مثبت رکھنے کا۔ اکثر جو ہم جو ہے ناخوش رہتے ہیں، اس کی عموماً وجہ
ہماری اپنی نظر کی خرابی ہوتی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی کرنے سے اکثر غم جو ہیں وہ ہمارے ختم ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پازیٹیو دیکھنا شروع کریں۔ دیکھیں، اس دنیا میں کسی کی زندگی 100% پرفیکٹ نہیں ہے، مگر ہاں، ہم کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ بات جو ہے وہ زندگی کو پرفیکشن کے قریب کر دیتی ہے۔ ہر انسان اپنے مسائل میں پازیٹیوٹی کو تلاش کرے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مسئلوں میں کوئی پازیٹیو بات ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا۔ جہاں جہاں نگیٹیوٹی ہوگی، وہاں وہاں پازیٹیوٹی ضرور ہوگی۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں۔ اگر میں بیمار ہوں تو دیکھیں اس میں پازیٹیو کیا ہے، کہ صحت کی قدر آ جائے، اللہ کا ذکر ہو جائے، اس بہانے تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا۔ صحت میں تو ہمیشہ کام لگا ہی رہتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہماری جاب میں مسائل ہیں تو جاب ہے تو مسائل ہیں نا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جاب ہی نہیں ہے؟ تو کوئی بھی پریشانی ہو، اگر بچوں کے مسائل ہیں تو بچے ہیں اس لیے مسائل ہیں نا۔ اگر بچے نہ ہو تو مسائل کہاں سے ہوں گے؟ پوچھیں ان سے جن کی اولاد نہیں۔ اس طریقے سے اگر شوہر سے مسئلے ہیں تو شوہر ہے اس لیے مسئلے ہیں نا۔ جس طرح کے بھی مسائل ہوں، کوئی بھی مسئلے ایسے نہیں ہیں جس میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی پازیٹیو پہلو نہ نکل آئے۔ اور کوئی بھی پریشانی آئے، پریشانی میں دیکھیں پریشانیاں ہیں تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے تو اللہ سے دعا مانگتا ہے، یہ بھی تو ایک پازیٹیو چیز ہے۔ اگر کوئی انسان کالا چشمہ لگا لے، سرخ اینک لگا لے تو کیا ہوگا؟ سارے منظر اس کو اسی کلر کے نظر آئیں گے۔ اور جب ہم نگیٹو نمبر کی اینک لگا لیتے ہیں نا تو چیزوں کی پازیٹیوٹی ہم کو دکھائی دے ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے شیشے بدلیں، دیکھیں سارے منظر پازیٹیو نظر آنے لگ جائیں گے۔ اور یہ جو پازیٹیو بات، یہ صرف ایک خیال تک نہ رہے، بلکہ اپنے دل کو کنونس کرنا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ یہ صرف دل کا بہلاوا نہ رہے بلکہ ایک سوچ بن جائے۔ آپ دیکھیں گی کہ آپ اس میں کامیاب ہو گئے، آپ کے سارے غم دور ہو گئے ہیں۔ کیونکہ اکثر ہم جو پریشان رہتے ہیں وہ نگیٹیوٹی کی وجہ سے رہتے ہیں، اور اس سے نہ صرف ہماری صحت بہتر ہوگی بلکہ موڈ بھی اچھا رہنے لگ جائے گا اور جینے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور دیکھیں، ہم میں سے کوئی اپنی زندگی کو پرفیکشن کے لیول پر تو نہیں لا سکتا، مسئلے تو رہیں گے ہی، مگر ہاں، ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم مسکراتے ہوئے جینا سیکھ جائیں۔ انہی مسائل کو لے کر کے ہم پازیٹیو سوچ کر جو ہے، پازیٹیو سوچ کے ساتھ میں انہی مسائل کو ساتھ میں رکھ کر ایک خوشحال زندگی جی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مثبت سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے مروت۔ یہ بھی ایک اعلیٰ ترین اخلاق میں سے ہے، اور اس کا بھی مزاج آہستہ آہستہ معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر بات کو منہ پر کہہ دینا یہ بولڈنس سمجھی جاتی ہے۔ نہیں، میں منہ پر کہہ دیتی ہوں، میں تو بولڈ ہوں، حالانکہ خاموش رہ جانا، بات کو پی جانا، بیجا سوال نہ کرنا، کسی کی شرم اور لحاظ رکھ لینا، اصل بولڈنس یہی ہے۔ شرم و حیا صرف لباس میں نہیں ہوتی، صرف نظروں میں نہیں ہوتی، شرم و حیا گفتگو میں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مروت کی وجہ سے آپ کچھ کہہ نہیں پاتی تو الحمدللہ، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ آپ میں مروت ہی نہ ہو، کہ آپ بے مروت کہلائیں، اور ہر بات بے دھڑک دوسرے کے منہ پر دے مارے، اس سے بہتر ہے کہ آپ مروت والی کہلائیں۔ آج کل کیا مشہور ہو گیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، میں تو مروت میں ماری گئی، یا تم تو مروت میں ماری جاتی ہو بہن۔ ہمارا دین ہمیں مروت ہی تو سکھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ کیا ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ہوا تو ولیمے میں کچھ مہمان آئے تھے جو دیر تک بیٹھے رہے، اور کھانے سے فارغ ہونے کے باوجود وہ دیر تک باتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر اپنی سب بیویوں کے گھر جا کر واپس آ گئے، لیکن وہ لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اب آپ لوگ جائیں، بھائی میرے آرام کا وقت ہو گیا ہے، لیٹ ہو رہا ہے، آپ کو کچھ خیال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مروت والے تھے، چاہتے تو بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ نازل فرما دیا، یہ طریقہ نہیں ہوتا کسی کے گھر بیٹھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بھی کہہ دیتے تو وہ لوگ چلے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ مروت تھی، حیا تھی، کہ میں کیوں کہوں۔ اور یہ تو ایک مثال ہے، جب ہم سیرت پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو ہم ایسی ہزاروں سینکڑوں مثالیں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مروت والے تھے۔
تو اگر آپ کے اندر مروت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. مروت میں ماری نہیں گئی، بلکہ مروت تو ہمارے دین کا حصہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کوئی بات کسی کے منہ پر نہیں دے مارتے تھے کہ فلاں تم نے ایسا کیوں کیا. کبھی ڈائریکٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ ایسا نہیں کہا کہ تم فلاں گناہ گار ہو یا تم ایسے ہو تم ویسے ہو، بلکہ بولنے میں بھی شرم و حیا ہمارے دین نے ہم کو سکھائی ہے. بولنے سے پہلے تولنا ہے. دیکھیں بولنا تو ہم 2 سال میں سیکھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں کون سی بات کب بولنا ہے یہ سیکھتے سیکھتے ہمیں ساری زندگی لگ جاتی ہے. ہمیں بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے، ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس میں بھی شرم و حیا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس جو کچھ منہ میں آیا کوئی دوسرا ہرٹ ہو رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، بس جو منہ میں آئے گا اس کو الٹی کر کے نکال دیتے ہیں. اور واقعی الٹی ہی تو ہوتی ہے جو ہم اگل دیتے ہیں. اور ذرا دیر بھی یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، دوسرے کے دل کا اس سے کیا حال ہوگا. اس کے بھی تو جذبات ہیں. جیسے میرا دل چاہتا ہے کوئی مجھے عزت دے، کوئی مجھ سے تمیز سے بات کرے، اس طرح دوسرے کے ساتھ بھی تمیز سے بات کرنی چاہیے، دوسرے کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. لہٰذا مروت میں بے شمار مثالیں ہیں ہمارے ارد گرد. آپ خود بھی تلاش کیجئے کہ مثلاً کسی پر خواہ مخواہ کمنٹ کرنا، اپنے گھر پر بیٹھ کر کسی کے کپڑوں پر بات کر رہے ہیں، کسی کے وزن پر بات کر رہے ہیں، کسی کے شکل و صورت پر کمنٹ کس رہے ہیں، کسی کے پہننے اوڑھنے پر بولا جا رہا ہے. تو اور کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات کو کاٹ دیا، کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات میں ٹانگ اڑا دی، کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے تو مروت یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو سنیں. یہ نہیں آپ اس وقت اپنا سیل چیک کرنے لگ جائیں. یہ بھی ناپسندیدہ ہے شریعت کے اندر. توجہ دیں اس کی طرف، یہ بھی مروت ہے. مروت یہ ہے کہ آپ دوسروں کی پسند کا بھی احترام کریں. یہ نہیں کہ کسی نے کوئی گفٹ دیا، کوئی تحفہ دیا تو آپ اس میں کیڑے نکالنے لگ جائیں. مروت یہ ہے کہ کوئی امیر آپ سے بات کرے یا غریب کرے، کوئی پڑھا لکھا کرے یا جاہل کرے، آپ سب سے برابر کا سلوک کریں. مروت یہ ہے کہ کسی سے اس کی پرسنل لائف کے بارے میں بیجا سوالات نہ کیے جائیں. مروت یہ ہے کہ کسی کا مذاق بنا کر اس کو شرمندہ نہ کیا جائے. مروت یہ ہے کہ جو ٹائٹل ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، دوسروں کے لیے ایسے الفاظ، ایسے القاب استعمال نہ کیے جائیں. کسی کو اس کے خاندان، اس کے اسٹیٹس، اس کی پچھلی زندگی پر آڑ نہ دلائی جائے. مروت یہ ہے کہ کسی کو تانا نہ دیا جائے. مروت یہ ہے کسی پر طنز نہ کسا جائے. یقین جانیں اگر ہم مروت سیکھ لیں گے تو ہمارے تعلقات اپنے ارد گرد والوں سے بہت ہی بہترین ہو جائیں گے اور ہم ہر دل عزیز بن جائیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں آج ہم جدھر بھی نظر اٹھائیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر انسان دکھی ہے، پریشان ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے. کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے دل دکھا دیا، کسی نے تانا دے دیا، فلاں نے میری زندگی اجیرن بنا دی. اور اکثر ایسا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے قریبی ہی تو ہوا کرتے ہیں، قریبی رشتہ یا جان پہچان والے. پھر ان سب سے بچنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سب سے بائیکاٹ کر لیا جائے، کسی سے بات ہی نہ کی جائے. اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے. مگر صبر، سبحان اللہ، صبر تو بڑا مشکل کام ہے. بالکل صحیح ہے، یہ مشکل کام ہے، مگر یہ وہ کام ہے جو کسی کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ جنت ہے ہی صبر کرنے والوں کے لیے. اور صبر کرنے والا وہی ہے جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ہر محرومی پر راضی کر لے. امتحان کے اس جہاں میں تلخیوں اور ناخوشگواریوں کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. جو شخص جنت کا مسافر بننا چاہتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ ایک ایسے راستے پر چل رہا ہے جس میں لوگوں کی طرف سے کڑوی باتیں اس کو برداشت کرنی پڑیں گی. لوگوں کے طرح طرح کے طنز اس کو سہنا پڑیں گے. جنت بنی ہی حوصلہ مند لوگوں کے لیے جو صبر کی تلخیوں کو سہنے کے لیے تیار ہیں. جنت اللہ نے سجائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نفس پہ چوٹ کھا کے اس کو اپنے سینے میں ہی چھپا لیں، جو دنیا کی عزت کے مقابلے میں آخرت کے عذاب کو اہمیت دیں، آخرت کی عزت کو اہمیت دیں. دنیا کی طرف سے خواہ کتنی ہی تلخیاں ہوں مگر اپنی طرف سے جوابی کارروائی نہ کریں. یہی صبر ہے. اگر جنت کے راستے پر چلنے والا برداشت ہی چھوڑ دے، بے صبرا ہو جائے، درمیان میں ہی وہ اپنے سفر کو کھو دے گا. اللہ کی جنت مفت نہیں ہے، بہت قیمتی ہے، اور اس کی قیمت اتنی ہے جتنی زیادہ یہ قیمتی ہے. اور یہ زندگی ایسا سفر ہے جس میں تکالیف اور مشکلات ہیں ہی ہیں. اور اس میں یہاں پر حوصلہ دینے والی ایک چیز ہے، وہ یہ ہے
کہ یہ زندگی کی تکالیف اور مشکلات یہ مستقل رہنے والی نہیں ہے، یہ بس چند روزہ ہیں۔ جو یہاں پر کم پر راضی ہو گیا اور جو بھی اس کے اوپر حالات ہیں اس میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا تو وہ ضرور جنت میں اپنا بدلہ پا لے گا۔ اور جس نے اس دنیا کو ہی جنت بنانا چاہا، یہاں پر سب سے پرفیکٹ ہو، کبھی کسی سے نہ کوئی تکلیف پہنچے، نہ کبھی کسی کی طرف سے کوئی دکھ آئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دنیا جنت بن جائے تو پھر آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے انہی مشکلات کے ساتھ جینا ہے اور انہی کے ساتھ صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو بہت تیزی سے کھا جاتی ہے یا ضائع کروا دیتی ہے، وہ ہے احسان جتلانا۔ میری پیاری بہنوں، احسان جتلا کر کبھی بھی اپنی نیکی کو ضائع نہ کریں۔ نیکی کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کو بچانا انتہائی مشکل ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے اور ہم نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہو تو دیکھیں فوراً ہماری زبان پر ایک ہی جملہ آتا ہے، بڑا احسان فراموش ہے، میں نے اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا اور اس نے مجھے اس کا یہ بدلہ دیا۔ ارے وہ وقت بھول گئی جب میں نے اس کو ایسے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، ارے وہ اپنا ٹائم بھول گئی۔ نہ نہ نہ، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں پر جنت حرام کر دی: والدین کا نافرمان، شراب کا عادی اور احسان جتلانے والا۔ سبحان اللہ، احسان جتلانے والے پر جنت حرام۔ اور یہ ہمارا جملہ بن گیا کہ اگر ہمیں اچھائی کے بدلے میں ذرا سی کسی کی طرف سے برائی ملتی ہے تو فوراً ہم اپنے احسان جتلانے لگ جاتے ہیں۔ یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے جنت حرام ہو جاتی۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ دیکھیں کتنی مشکل سے ہم نیکیاں کرتے ہیں اور یہ ذرا سی زبان، اس کے چلتے ہی ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ اس لیے دیکھیں، کوئی انسان اچھے سے کھانا بنا کے کبھی ایسا کرتا ہے کہ وہ اس کو ڈسٹ بن کے حوالے کر دے؟ کوئی چاہے گا کہ ابھی ہم نے اچھے سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز تیار کری اور وہ اس کو توڑ پھوڑ کے ڈسٹ بن میں ڈال دے؟ کبھی نہیں۔ تو ہم کیوں احسان جتلا کر اپنی نیکیاں ایک گاربیج کی طرح ڈسٹ بن کے حوالے کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری صفت سے محفوظ فرمائے۔ اور دیکھیں، ایک سنت آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کراتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے والے تھے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنا ہوا چہرہ، ماتھے پر بر لیے ایسے کسی سے نہیں ملا کرتے تھے۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ملتے۔ لہٰذا آپ اور ہم بھی لوگوں سے ملیں تو مسکرا کر ملیں۔ تنا ہوا اور بل کھایا ہوا ماتھا ایسے چہرے کے ساتھ کسی سے ملاقات نہ کریں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اچھا، آج معاشرے کے اندر غم اور ڈپریشن یہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم خود خدا بننا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو مجھے صحیح لگتا ہے سب ویسے ہی ہونا چاہیے، اس لیے ذرا بھی کچھ الٹ ہو جائے تو ہم فوراً دکھی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا ہے، یہاں ہماری مرضی سے سب نہیں ہونے والا ہے۔ وہ تو جنت ہے جہاں سب ہماری مرضی کا ہوگا، جو کہیں گے وہ حاضر ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں تو جدائیاں بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے، تکالیف بھی آئیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی، مسائل ہوں گے، سخت حالات بھی آئیں گے۔ اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے، تو پھر کیا ہے، ہمیشہ دکھی ہی رہے ہم؟ نہیں، جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دکھ ہے کیا، اس دن اس کا علاج بھی آ جائے گا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ دکھ کیا ہوتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ دکھ کیا ہے؟ دکھ نام ہے کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کرنا۔ یہ چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے دکھ اور غم کی، کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کرنا ہی غم کہلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم کم لینے پر راضی ہو جاؤ، بندہ کہتا ہے نہیں مجھے اور چاہیے، اور جب ملتا نہیں ہے تو بندہ دکھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ اور بندے کی مرضی میں فرق ہوا اور دکھ آ گیا۔ جب بندہ یہ کہے کہ اے میرے رب، تو کم دینے پر راضی ہے تو میں بھی کم پر راضی ہوں، مالک اگر تو مجھے اس حال میں رکھنے پر راضی ہے تو میں بھی اسی حال میں رہنے پر راضی ہوں، تو میرے دکھ پر راضی تو میں سکھوں کا کیا کروں؟ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کیونکہ غم تو اب رہ ہی نہیں گیا۔ غم تو مالک کی مرضی کے خلاف جانے میں ہے، اور جب ہم خود کو مالک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ڈھال لیں گے تو پھر غم بچے گا ہی نہیں، جس میں اللہ راضی
آپ اس کو ہی جب اپنی مرضی بنا لیں گے تو زندگی کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم صبح کو دعائیں پڑھتے ہیں تو ان میں ایک دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ صبح کو پڑھے گا میں اس کا ضامن ہوں کہ ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں اس دعا کے، رضیت باللہ ربا۔ کیا ہم نے سوچا رضیت باللہ ربا کا معنی کیا ہے؟ کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، میں راضی ہوں اللہ کی تقدیر پر، میں راضی ہوں اپنے مالک کے ہر فیصلے پر، میں راضی ہوں اپنے مالک کی رضا میں۔ اور جب ہم خود خدا بننا چاہتے ہیں تو کہ سب ہماری مرضی سے ہو، تو ہم سوچیں کہ پھر ہم اللہ کے رب ہونے پر کیسے راضی ہیں، کہ جب ہم سب تو یہ چاہیں کہ ہماری مرضی سے ہو اور ہم زبان سے کہہ رہے ہیں رضیت باللہ ربا۔ تو اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کس کے رب ہونے پر راضی ہیں، اللہ کے رب ہونے پر راضی یا معاذ اللہ اپنے رب ہونے پر راضی ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں گے کہ ہمارے دکھوں کے پیچھے یہی بات ہوتی ہے کہ میں راضی جب میری مرضی پوری ہوگی، اور اگر یہ بات ذہن میں ہو کہ مجھے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا ہے، جو رب کی مرضی وہ میری مرضی، تو دیکھیں بھی ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ یہ ہفتہ ہم ایسے ہی گزاریں گے کہ میرا اللہ، میرا رب، میں جان گئی ہوں کہ میرے رب کی مرضی جو ہے وہ اسی میں ہے۔ میرے ساتھ جو بھی حال پیش آئے، مجھے جو بھی مصیبت پہنچے، جو بھی بیماری آئے، جو بھی لوگوں کی طرف سے رنج و غم پہنچے، مجھے بس اسی بات کو دہرانا ہے، رضیت باللہ ربا، اے میرے رب میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ پھر دیکھیں گے کوئی غم ہمارے اوپر طاری ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ۔ اور اس ہفتے انشاءاللہ ہم تلاش کریں گے ایسے لوگوں کو جن کے ساتھ ہم نے کبھی برا کیا ہو، اور سوری تو دور کی بات ہے، معافی کا سوال تو دور کی بات ہے، ہم مانتے بھی نہ ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ برا کیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ساری زندگی دو لوگوں کو تلاش کیا مگر تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ ظالم کبھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہ کیا نفسیات ہیں ہماری کہ ہم ماننے کو بھی تیار نہیں ظلم کرنے کے بعد کہ ہم سے کچھ غلط ہوا ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ظلم کر کے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کوئی ظلم کیا ہے؟ کیسی نفسیات ہو گئی ہماری؟ اور اسی نفسیات کا نام ہے انا، اکڑ، نفس، میں۔ دیکھا جائے تو لاکھوں برائیوں کی جڑ یہ انا بھی ہے، یہ جو میں انسان کے اندر آ جاتی۔ دیکھیں شیطان نے اسی انا، اسی میں کی وجہ سے تو آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا کہ میں کیوں کروں، میں تو بہتر ہوں، میں صحیح تھا، غلطی اس کی تھی، معافی وہ مانگے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں نے تو حق بات کہی، میں نے تو ایسا کیا۔ ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ہمیشہ اپنے آپ کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ اور آج ہر انسان جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرنے میں الٹے سیدھے کام کرتے پھر رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، میں دنیا کو بتلا دوں کہ میں بہتر ہوں۔ لوگ یاد رکھیں کہ یہی بہتر ہے، یاد رکھیں یہ جو میں کا راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ ہے، اور جو اس راستے پر چل رہا ہے وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور دیکھیں جو شخص خود کو بڑا کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی بڑا نہیں کرے گا۔ آج اپنے ارد گرد نظر اٹھا کر دیکھیں تو سب اس ریس میں پیش نظر آتے ہیں۔ وہ ریس کیا ہے کہ میں کسی طرح ثابت کر دوں کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ برانڈڈ چیزیں اس لیے نہیں کہ ٹکاؤ ہیں، برانڈڈ کپڑے اور گھر میں برانڈڈ سا جو ہے پینٹ کرانا اور طرح طرح کی چیزیں جو بھی فضولیات ہوتی ہیں معاشرے میں، وہ اس لیے ہم نہیں کرتے کہ ہماری یہ چیز زیادہ چلے گی، ٹکاؤ ہے، بلکہ اس لیے کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں بہتر ہوں۔ بڑی گاڑی ہم اس لیے نہیں لیتے کہ گھر میں زیادہ لوگ ہیں، بلکہ اس لیے لیتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں، جان جائیں کہ میں ان سے بہتر ہوں، میری گاڑی ان سے بڑی ہے۔ تو ہم یہ کن لوہے چمڑے اور گھٹیا چیزوں میں خود کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟ اصل بڑائی یہ ہے کہ میں بڑی ہوں اور دکھتی کم ہوں۔ جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کبھی شو آف نہیں کرتے تھے۔ آپ بڑے تھے لیکن آپ سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ اپنے صحابہ کے درمیان جن میں غریب، مسکین، غلام سارے ہوا کرتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے۔
ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سادہ مزاج، اتنے ان میں گھل مل کر بیٹھ جایا کرتے تھے، کہیں پر میں نظر ہی نہیں آتی تھی، کوئی امتیاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے پسند ہی نہیں کیا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمیں کوئی امتیازی کرسی نہ دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ کیا لیا ہے، ہمیں بلایا نہیں، ہمیں پوچھا نہیں، ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں سمجھی انہوں نے، ہمیں پیچھے بٹھال دیا، ہم تو روٹھ جاتے ہیں۔ اس نے جرأت کیسے کی کہ مجھے نہ بلائے؟ اس کی جرأت کیسی ہوئی کہ مجھے آگ دکھائے، مجھے آگے نہ بٹھائے، مجھے اس نے پیچھے بٹھا دیا محفل میں بلا کے؟ تو ہمارے تو گلے ہی ختم نہیں ہوتے، ہمارے نام کے ساتھ کوئی بیگم صاحبہ نہ لگائے تو ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس نے ہمارا نام ایسے کیسے لے لیا، ہم تو بڑی اونچی چیز ہے۔ جس دن ہم اپنی اصلیت جان جائیں گے نا، اس دن یہ سارے شکوے ختم ہو جائیں گے، اور ہماری اصل یہی ہے کہ ہم مٹی کے پتلے ہیں اور ہمیں مٹی میں مل جانا ہے۔ ہماری حیثیت وہ نہیں ہے جو ہمارے دماغوں میں بھری ہوئی ہے، ہماری حیثیت وہ ہے جو قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ دیکھو تو صحیح ہے انسان، تم چیز کیا ہو؟ اپنے دل میں بڑائی کے جذبات نہ آنے دیں، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جھکے رہیں، ہمیشہ عاجز رہیں، فرعون نہ بنے۔ فرعون ایسا تھا ویسا تھا، پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اگر ہمیں اللہ نے فرعون جیسی بادشاہت دی ہوتی تو ہم کتنے بڑے فرعون ہوتے۔ لہٰذا جس حیثیت میں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، چھپ کر رہنا سیکھیں، کیونکہ یہ عطا بھی اللہ کی ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے، اور وہ ایسا مالک ہے جو لینا بھی جانتا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، ایک اور چیز، وقت تو آج اتنی تیز رفتاری سے گزر رہا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا آج سارے ٹاپک ہو بھی نہیں پائیں گے۔ خیر، ایمان اور خود غرضی یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ ایمان اور خود غرضی یہ دو چیزیں ایک دل کے اندر نہیں رہ سکتی۔ سورہ حشر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کی بڑی زبردست تعریف فرمائی، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود تنگی میں ہو، اور جو شوح نفس سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ شوح نفس کیا ہے؟ آیت کے اندر کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ شوح نفس جس کی بیس پر کامیابی ملتی ہے، شوح نفس ہے خود غرضی، کہ بس ساری بھلائی مجھے ہی مل جائے اور باقی لوگ جئیں یا مریں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ دل کی تنگی یہ کہلاتی ہے شوح نفس۔ اور دیکھیں وہ انصار مدینہ کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے آنے والوں کے لیے اپنے نہ صرف دل کھول دیے، اپنے گھروں کے دروازے کھولے اور اپنے مالوں کے بھی منہ کھول دیے، جبکہ نہ ان سے کوئی رشتہ داری تھی مہاجرین سے، نہ دوستی، نہ جان پہچان، صرف ایک رشتہ تھا، ایمان کا رشتہ۔ یہ ایسی مثالیں ہیں جو سیرت جن سے بھری پڑی ہے کہ آج ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ آج اور دیکھیں ان صحابہ کا حال کیا تھا کہ وہ نہیں بہت امیر کبیر ہوں، خود بھی تنگی میں تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے ان کے لیے اپنی ہر چیز پیش کر دی۔ 2 کمرے ہیں تو ایک آپ لے لیں، 2 بیویاں ہیں تو ایک کو طلاق دے دیتا ہوں آپ نکاح کر لیں، 2 باغ ہیں تو ایک آپ کا، ایک ہے تو آدھا آپ کا، ایک دکان ہے آدھی آدھی لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے انہوں نے ہر چیز میں مہاجرین کے حصے لگا دیے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان فرما دیا انصار مدینہ کی اس صفت کو۔ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ آج ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائیں تھوڑی سی دیر کے لیے تو ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ دل کی تنگی ہی تو ہے۔ آج ہمیں اپنی کوئی چیز شیئر کرنا پڑ جائے تو ہمارا دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے، اور یہ دل کی تنگی ایسی بیماری ہے جو نیکی کے دروازے بند کر دیتی ہے، انسان کے دل میں گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ جو ہے گھر چھوٹا ہے تو کیا ہوا، دل تو بڑا ہے، دل میں تو جگہ ہے، لیکن آج اس کا اپوزٹ ہو گیا ہے۔ آج گھر بڑے ہیں لیکن دل چھوٹے ہو گئے ہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم اپنا دل تنگ کر لیتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کوئی میڈ ہے تو وہ کسی کو جلدی بتائے گا نہیں کہ بڑا اچھا کھانا بناتی ہے، کہیں وہ ہماری میڈ نہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ بچوں کو اچھا ٹیوٹر مل گیا تو وہ اپنے پڑوسیوں کو بتانے سے گھبراتی ہیں کہ ان کے ہتھے نہ ہمارا ٹیوٹر لگ جائے، کہیں ان کے بچے بھی اتنے قابل نہ نکل جائیں، ہے نا؟ کہیں جانے لگتے ہیں تو میں کیوں فلاں کو اپنے ساتھ لے جاؤں، ان کی اپنی گاڑی ہے وہ خود جائیں۔ آج ہمارا یہ دل اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم کسی کی کوئی ہیلپ نہیں کرتے، اور حال ہمارا یہ ہو گیا کہ نیکی کے نام پر اگر ہم کسی کی ہیلپ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہم وہیں پر کرتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے۔
تو یاد رکھیں، اصل دولت دل کی دولت ہے، اصل دولت جو ہے وہ دل کی دولت مندی ہے، اور شوہ نفس یہ دل کی ایک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوہ نفس سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، آپ کے 10 منٹ اور لے لیتی ہوں۔ غصہ یہ بھی ایک بہت خطرناک چیز ہے جو انسان کی عقل کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ غصے میں برتن توڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے ایسے الفاظ منہ سے نکال لیتے ہیں جو لوگوں کے لیے انتہائی ساری زندگی کے لیے کسک بن جاتے ہیں، یا ایسی باتیں جو ہیں وہ زبان سے نکالتے ہیں کہ جن کو چاہ کر بھی بعد میں جو ہے مٹانا ممکن نہ ہو، چاہیں بھی تو وہ نہیں مٹ سکتی۔ اور غصے کی وجہ سے آج کل لوگ ڈپریشن میں جا چکے ہیں، ذہنی مریض بن چکے ہیں اس غصے کی وجہ سے۔ اور غصہ یہ ایک نیچرل چیز ہے، انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے، آ جایا کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، اصل بات یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو انسان کو اس کا اظہار کیسے کرنا ہے، اصل ٹاپک یہ ہے۔ اور اس میں شیطان ایسا حاوی ہو جاتا ہے، ایسے ایسے اعمال کرواتا ہے، اور انسان کے پیچھے ایسے لگ جاتا ہے، ایسے انسان کو استعمال کرتا ہے جیسے بچہ کسی فٹ بال کو کک کرتا ہے نا، شیطان ایسے ہی غصے میں انسان کو گھماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی جو صفات بیان فرمائی قرآن پاک کے اندر، ان میں سورہ آل عمران کے اندر ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی، والکاظمین الغیظ، کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ لیکن آج لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ جب غصہ آتا ہے تو غصے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو غصے کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جن کو دیر میں آتا ہے اور جاتا بھی دیر میں ہے، تیسرے وہ ہیں جن کو آتا تو جلدی ہے لیکن جاتا دیر میں ہے، اور چوتھے وہ ہیں جن کو غصہ آتا دیر سے ہے لیکن چلا بہت جلدی جاتا ہے۔ تو بتائیں ان میں سب سے بہترین کون ہے؟ 4 نمبر، کہ غصہ آئے دیر سے اور چلا جلدی جائے، اور سب سے برا وہ ہے کہ جلدی سے آ جائے اور دیر میں جائے، یہ غصہ سب سے برا ہے۔ اور دیکھیں بعض لوگ تو مہینوں تک کسی سے بات نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ان کو غصہ بہت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہم پر غصہ کرنے لگ جائے تو ہمارا کیا بنے؟ اگر کسی پر غصہ آئے تو اس کی خوبیوں پر نظر کیجیے اور اس کی اس بات سے درگزر کر دیجیے جس پر آپ کو غصہ آیا ہے، اور یہ سوچ کر درگزر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے اسی طرح درگزر کر دے۔ غصہ کرتے وقت سوچیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا اور مجھے ایسے غصہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا نصیحت کر رہے ہوتے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، تو آپ نے کیا فرمایا اس سے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ 3 مرتبہ اس نے بار بار پوچھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ہی نصیحت فرمائی کہ غصہ نہ کیا کر۔ تو سوچیں اگر ہم نبی کے زمانے میں ہوتے، غصے کے وقت سوچیں اس بات کو، تو ہمارے نبی ہم کو یہی نصیحت کر رہے ہوتے، تو کیا ہم اپنے نبی کی نصیحت پر عمل نہیں کریں گے؟ اور غصے کا علاج بھی حدیث میں وارد ہے۔ اور کمزوروں، ایک ہماری برائی یہ ہے کہ ہمیں کمزوروں پر غصہ آتا ہے، نوکروں پر غصہ آئے گا، جو ہم سے چھوٹے ہیں ان پر غصہ آئے گا، جو علم میں کم ہے ان پر غصہ آئے گا، جو مال میں کمزور ہیں ان پر غصہ آئے گا۔ تو یہ سوچا کریں کہ اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ کمتر میں ہوں، اگر اللہ کو مجھ پر غصہ آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اور یہ غصے کا گھونٹ ایسا گھونٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والقاظمین الغیظ میں شامل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد 5 منٹ اور آپ کے لوں گی بس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ایک بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ میں نے کبھی کبھی اس بات پر جو ہے وہ دھیان دیا کہ رات کے وقت جب ہم سارے لیٹ جاتے ہیں اور ساری لائٹیں بند ہو جاتی ہیں تو آپ کو ایک ہلکی سی نائٹ بلب کی روشنی نظر آتی ہوگی۔ آج جو ہے اس بات پر غور کیجیے گا کہ کبھی کبھی کوریڈور میں جلنے والی چھوٹی سی نائٹ بلب، اور یہ نائٹ بلب جب جلتا ہے جب تمام لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، اور یہ نائٹ بلب وہ کام کرتا ہے
جو اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب سورج چھپ جاتا ہے اور بڑے بڑے بلب بند ہو جاتے ہیں، تب اس چھوٹے سے نائٹ بلب کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی روشنی چھوٹی سی صحیح، مگر اتنی ہے کہ جو بھی وہاں سے گزرے گا ٹھوکر کھانے سے بچ جائے گا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے آس پاس بھی بہت اندھیرے ہیں، غفلت کے، جہالت کے، دنیا پرستی کے، شرک کے، بدعات کے، نفسانی خواہشات کے، فحاشی کے، بہت سارے اندھیرے ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ دنیا میں بڑے بڑے سورج چمکا کرتے تھے، پھر وہ بجھ گئے، پھر بڑے بڑے فانوس چمکنے لگے۔ میری مراد سمجھ رہی ہیں آپ؟ بڑے بڑے سورج، انبیاء علیہ السلام آئے، صحابہ آئے، پھر وہ بجھ گئے تو بڑے بڑے فانوس چمکنے لگے، محدثین، تابعین، تبا تابعین، اور انہوں نے اس دنیا کو اپنی محنتوں سے روشن کیا۔ لیکن آج ایسا وقت آ گیا ہے، یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا میں اندھیری چھا گئی، تو اب وہ بڑے فانوس وہ تو بجھ گئے۔ تو ایسے میں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہر اندھیری میں اگر یہ نائٹ بلب ہی جل جائے تو کم از کم لوگ ٹھوکرے کھانے سے بچ جائیں، کم از کم راستہ تو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا میں اور آپ یہ چھوٹی سی نائٹ بلب نہیں بن سکتے؟ ہم آفتاب تو نہیں بن سکے، نہ ہم فانوس بن سکے، لیکن کم از کم ہم ایک چھوٹا سا نائٹ بلب کا کام تو کر ہی سکتے ہیں۔ ہم چھوٹے ہی صحیح، بہت معمولی ہی صحیح، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے پاس کوئی بہت بڑے بڑے علوم بھی نہیں، مگر کوئی بات نہیں، ہم بڑے فانوس نہیں بن سکتے، مگر کم از کم یہ چھوٹا سا نائٹ بلب، چھوٹی سی نائٹ لائٹ کا کام تو دے ہی سکتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ ٹھوکریں نہ کھائیں، ان کے راستے روشن ہو جائیں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پہ بھی ہوں ادھر اپنی روشنی سے لوگوں کی رہنمائی کریں، چاہے ہمارا خاندان ہو، ہمارے ہمسائے ہوں، ہمارے دوست ہوں، ہمارے احباب ہوں، ہم ان کے لیے روشنی کا کام کریں۔ کیا آج آپ یہ وعدہ کرتی ہیں کہ آپ یہ نائٹ بلب بن جائیں گی؟ ضرور اپنے گھر میں آج رات اس نائٹ بلب کو جو ہے وہ دیکھیے گا، اور پھر سوچئے گا کہ کتنی چھوٹی سی ہے اور کتنی اہم ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم تو ٹھوکر کھا کے گر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وہ شمع بنائے جس سے سارے اندھیرے دور ہو جائیں، اور علامہ اقبال کے اس شعر کا مصداق بنے، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ دینی حلقات میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، علوم شرعیہ کو حاصل کریں، علم دین کو حاصل کریں، لوگوں میں ان تعلیمات کو عام کریں، اور فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی کا مصداق بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔